السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، اور اس مہینہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں امام الانبیاء سرکار دو جہاں ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آج سے 1450 برس پہلے عرب کی ویران وادی میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ کے بارے میں مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انشاءاللہ 2-3 جمعہ سیرت پر میں روشنی ڈالوں گا، اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو میں عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کی، اور حضرت آمنہ یہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو جو عورتوں کو عام طور پر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جب حمل سے ہوتی ہے اور بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں اس تکلیف کا احساس اس کو ہے جو اس سے گزرتی ہے، لیکن حضرت آمنہ یہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو میں نے عجیب و غریب طرح کے خواب بھی دکھائی دیتا تھا اور اپنے اندر بہت طرح کی کیفیات محسوس کر رہے تھے،
اور اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جو عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی وہ مجھے نہیں ہوتی تھی. اور اسی طریقے سے حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں راستے سے گزرتی تھی اور کوئی پتھر یا تکلیف دہ چیز میرے پیر کے نیچے آ جاتا تھا تو روئی کے طرح نرم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے کہ جب ہم راستے سے گزرتے تھے یا کوئی پتھر یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز میرے پیر کے نیچے آ جاتا تھا تو وہ اس طرح ہوتا تھا جیسے روئی ہے، جیسے روئی ہے، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. اسی طریقے سے حضرت آمنہ یہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو مجھے عجیب و غریب طرح کے خواب نظر آتا تھا. میں نے اپنی سہیلیوں کے پاس تذکرہ کیا کہ آج کل مجھے اچانک بہت عجیب طرح کے خواب نظر آتے ہیں، اس سے پہلے مجھے یہ خواب نظر نہیں آتے تھے. تو حضرت آمنہ کی سہیلیوں نے عرض کیا کہ بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہوتا ہے. اس وقت بھی ان چیزوں پر اعتماد کرتے تھے. آج بھی اگر گھر میں کچھ زیادہ تکلیف آتی ہے یا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو فوراً کیا کہیں گے گھر والے؟ لڑکے سے زیادہ عورتیں جو ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہے، تو وہ فوراً کیا کہیں گی کہ سائے کا اثر ہو گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کوئی جادو کر دیا ہوگا. تو فوراً یہ چیزیں ذہن میں آتی ہے. تو اس وقت بھی یہ باتیں آتی تھی. تو حضرت آمنہ کی سہیلیوں نے یہ کہا کہ بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوہے کا کڑا بنوا کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں. لوہے کا کڑا بنوا کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سایہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب ان کی سہیلیاں حضرت آمنہ کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم بھی لوہے کا کڑا بنوا لو اور اپنے گلے میں ڈال لو تو یہ جو عجیب و غریب طرح کے خواب آ رہے ہیں وہ خواب آنا بند ہو جائے گا، وہ خواب آنا بند ہو جائے گا. اب حضرت آمنہ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر لوہے کا کڑا بنواتی ہے، اپنے گلے میں جیسے ہی ڈالتی ہے کہ اگلے دن خواب میں ایک نورانی چہرہ، سبز عمامہ، سفید ریش، خوبصورت حسین و جمیل ایک بزرگ آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی حضرت آمنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ لوہے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے. تو پھر وہ بے چینی میں حضرت آمنہ کہتی ہے بابا آپ کون ہو، آپ کون ہو؟ تو اس کے بعد وہ بابا کہتے ہیں کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں آپ کو یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں جو مہمان بن کر آئے ہیں یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. میں نے یہ سوچا کہ کہیں میری بیٹی کہیں اور چیزوں میں مبتلا نہ ہو جاوے، کوئی غلط چیز نہ ایجاد کر لیوے، کہیں وہم پرستی میں نہ شکار ہو جاوے. اس لیے میں تمہیں یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو دنیا کے اندر حق کا بول بالا ہوگا، ظلم و ستم کو ختم کیا جائے گا. جب یہ پیدا ہوں گے تو کفر و شرک ختم ہوگا. جب یہ پیدا ہوں گے تو ظلم و ستم کے نشان اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب میں امید سے تھی اور میرے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر تھے تو اس وقت میرے بدن سے خوشبو پیدا ہوتی تھی اور وہ خوشبو کی مہک اتنی عمدہ تھی، اتنی عمدہ کہ پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ حضرت آمنہ جو ہے وہ بہت مشہور خوشبو استعمال کرتی ہے. اب اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں
اور آ کر شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی بہو اتنی قیمتی عطر کیوں استعمال کرتی ہے، خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے، جبکہ وہ بیوہ ہے، جس راستے سے وہ گزرتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے تو خوشبو جو ہے پھیلتی ہے، اور لوگوں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ حضرت آمنہ بہت مشہور خوشبو استعمال کرتی ہے، آپ اپنی بہو کو سمجھائیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اہلیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو بلاتے ہیں اور حضرت عبد المطلب عرض کرتے ہیں کہ تم اپنی بہو کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ اتنی مشہور خوشبو کیوں استعمال کر رہی ہے، جبکہ وہ بیوہ بھی ہے اور اس میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی یہ عرض کرتی ہے کہ آج کل حضرت آمنہ میں ایسا رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے یہ بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، آپ ہی ان کو بلا کر سمجھائے۔ حضرت آمنہ کو حضرت عبد المطلب بلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سمجھاتے ہیں پیار سے کہ آخر تم اتنی مشہور خوشبو کون لا کر تمہیں دیتا ہے، یہ عطر کیوں استعمال کرتی ہو جبکہ تم بیوہ بھی ہو۔ اس کے بعد جب یہ سنتی ہے حضرت آمنہ کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آج کل میرے ساتھ جو ہو رہا ہے عجیب و غریب طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ جب میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب میں دھوپ کے پاس سے گزرتی ہوں تو سایہ بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، جب میں بیت اللہ کے سامنے جاتی ہوں تو بیت اللہ مجھے خوشخبری سناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب میں درخت کے سامنے سے گزرتا ہوں تو درخت کے شاخے جھک کر مجھے تعظیم کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے جیسے میرے سہاگ کی نشانی کے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، جہاں میں تھوک دیتی ہوں تو وہاں پر خوشبو آتی ہے اور وہاں سے خوشبو کی مہک پھیلتی ہے۔ تو حضرت آمنہ یہ بیان کر رہی ہے، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے حضرت آمنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ اور کیا خوش نصیب وہ خاتون کہ جس کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر آئے، ان کے پیٹ میں رہے، وہ خوش نصیب آج ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آمنہ یہ بیان کرتی ہے، حضرت آمنہ یہ بیان کرتی ہے کہ عرب کا ایک دستور تھا، عرب میں ایک دستور تھا کہ وہاں اپنے بچوں کو عام طور پر دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ یہ بیان کرتی ہے کہ مکہ کے بچے کو سال میں 2 مرتبہ دیہات سے آتی تھی عورتیں اور کھاتے پیتے گھرانے سے بچوں کو اٹھا کر دیہاتوں میں لے جایا کرتے تھے۔ یہ دیہاتوں میں اس لیے بھیجا کرتے تھے کہ وہاں کی جو فضا ہوتی ہے وہ عام طور پر شہروں کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے، اور دیہاتوں میں اس لیے بھیجا کرتے تھے کہ ان کے اندر بلاغت، شجاعت، طاقت و قوت پیدا ہو اور دیہات میں رہے تو ہر طرح کی بیماری سے حفاظت رہے، اس وجہ سے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اب حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ بہت سے عورتیں آئی اور ہمارے گھر میں آئی، لیکن یتیمی کی بنا پر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، کوئی قبول نہیں کیا۔ آج ان عورتوں کو لوگ کوستے ہیں، ان عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ آج اگر کسی خوش نصیب خاتون کا تذکرہ ہوتا ہے اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر تذکرہ کیا جاتا ہے تو دائی حلیمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہے اور پرورش کرتی ہے
قریب قریب 6 سال تک لکھا ہوا ہے، کہیں 4 سال لکھا ہوا ہے، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے اور بھی عورتیں آئی، لیکن یتیمی کی بنا پر کوئی قبول نہیں کی کہ اگر میں اس کو لے لوں گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے پیسہ نہیں ملے گا اور مجھے کوئی اور طرح کی سہولیات میسر نہیں ہوں گی، اس کے بنا پر وہ عورتیں چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دائی حلیمہ ہے وہ بیان کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر حارث کے ساتھ جو ہے روانہ ہوئی مکہ کے لیے، مکہ شہر کے لیے روانہ ہوئی، اور وہ خود بیان کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایک گدھی تھی، اور وہ گدھی بالکل مریل قسم کی تھی، اور ایک اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ بالکل نہیں نکلتا تھا، اور بہت سست رفتار سے وہ چلتی تھی۔ ہم لوگ سوار ہوئے، اور میری سہیلیہ کے جو سواری تھی وہ سواری بہت پہلے مکہ پہنچ چکا تھا، اور میری جو اونٹنی تھی وہ بہت سست رفتار سے چلتی تھی، اس وجہ سے مجھے مکہ پہنچنے میں لیٹ ہوا، اس کے بعد یہ بیان کرتی ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو سب عورتیں لے گئی، صرف ایک بچہ رہ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانا گھر مناسب نہیں ہے، خالی ہاتھ جانا گھر مناسب نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو لے کر چلتے ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے میری قسمت بدل دے اور خیر و برکت آ جاوے اللہ کے طرف سے، اس لیے اس بچہ کو لے کر چلتے ہیں۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم گئے اور حضرت آمنہ سے پوچھے، دائی حلیمہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم گھر کے اندر گئے اور حضرت آمنہ سے پوچھے کہ بچہ ہے، حضرت آمنہ جب یہ سنتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ بچہ تو ہے لیکن تم قبول نہیں کرو گی۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے، اگر باپ ہوتا تو کوئی عورتیں اس کو جو ہے اس طریقے سے ٹھکرا کر نہیں جاتی، لیکن ان کا باپ نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سی عورتیں آئی، بچے کو دیکھی لیکن قبول نہیں کی اور چلی گئی۔ آج ان عورتوں کا کسی کا تذکرہ ادب کے ساتھ نہیں لیا جاتا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اسی بچہ کو لینے کے لیے آئی ہوں، اور اس کے بعد دائی حلیمہ یہ فرماتی ہے کہ جس کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کیا فرما تھے؟ تشریف لیٹے ہوئے تھے، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، اور اس کے بعد دائی حلیمہ کمرے کے اندر جاتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے کمرے کے اندر خوشبو نکل رہی تھی جیسے لگ رہا تھا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا لگ رہا تھا کہ جیسے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ دائی حلیمہ یہ بیان کر رہی ہے کہ کمرے کے اندر جیسے ہی ہم گئے تو اس طریقے سے محسوس ہوا اور اس طریقے سے خوشبو آئی جیسے لگ رہا تھا کہ جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کرتی ہے دائی حلیمہ کہ جب ہم ان کے چہرے کی دیدار کیے، چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کہ جب دیدار کرتے ہیں، دائی حلیمہ یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی اتنا خوبصورت بچہ۔ اس کے بعد دائی حلیمہ اس کو پیار سے ہاتھ پھیرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دائی حلیمہ گود میں لیتی ہے کہ دائی حلیمہ کی قسمت جاگ جاتی ہے، دائی حلیمہ کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ دائی حلیمہ یہ بیان کرتی ہے کہ میری قسمت
قسمت ایسی جاگی کہ میرے چھاتی سے دودھ نہیں نکل رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے چھاتی سے دودھ پلایا، فوراً دودھ آنے لگا۔ اور اس کے بعد یہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے دائیں جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے، اور جب بائیں طرف میں نے دودھ پلانا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ بائیں طرف سے بھی دودھ پیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پی رہے ہیں۔ میں حیران تھی، پریشان تھی کہ آخر بائیں طرف سے دودھ کیوں نہیں پی رہے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ دائیں طرف سے دودھ میں پی رہا ہوں، بائیں طرف سے میرا رضائی بھائی بھی تو ہے، ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے معصوم بچہ اس وقت بھی عدل و انصاف کے مثال دے دیے کہ کسی کا حق مت مارنا، جس کو جتنا حق ہے وہ حق دے دینا۔ آج افسوس کی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑتا ہے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو ایمان پر، اعمال صالحہ پر موت نصیب عطا فرمائے، دعا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا حقوق میں، معاملات میں ہم پیچھے نہیں ہیں؟ آج ہم بیٹوں کو تو پورا حق دے رہے ہیں، بیٹیوں کا حق مار رہے ہیں۔ آج ایسے لوگ الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے آ جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ میں عبادات کو نہیں غلط کہوں گا، لیکن معاملات کہا گیا کہ بہنوں کو بھی حق دو، وہ بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے سارے گناہ نماز سے معاف ہو گئے الحمدللہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز میں نے پڑھ لیا، بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں، کسی اور کا حق مارے ہوئے ہیں، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور میں جنت چلا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سبق، یہ میسج دیا، داہنی طرف سے دودھ پیے، بائیں طرف سے دودھ نہیں پیے، اس وجہ سے کہ میرے ساتھ میرا رضائی بھائی بھی ہے جو بائیں طرف سے دودھ پیتا ہے۔ اور اس کے بعد دائی حلیمہ حضرت آمنہ یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے کے اندر ہم لوگ گئے تھے تو اس وقت کیا ماحول تھا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سجدے کے حالت میں جاتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ میسج، ایک سبق ملا کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو سجدہ کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بہت زیادہ پسند تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھیں گے، نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اب اگر کوئی آدمی پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے تو پانچوں وقت کی نماز میں کتنے سجدے آ جائیں گے؟ آئیں گے یا نہیں؟ شمار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی مبارک۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی